جو اس وقت شریف حکومت ہے اتحادی، وہ مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے، بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ دوسرے یہ جو تحریک انصاف تحریک چلا رہی ہے، جو خود بانی تحریک ہیں، وہ اڈیالہ جیل سے یعنی سن 26 بھی وہیں گزاریں گے یا 27 بھی؟ جی نیازی صاحب۔ دیکھیں یہ شریف حکومت تو اگر یہ حالات جو آج کی تاریخ ہے تو اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو پرابلم ہے۔ اور پھر وجہ یہ ہے کہ ان کی گارنٹی جو ہے، جب تک عمران خان صاحب جو ہیں، جو اس وقت سیاسی طور پہ جن کی سیاست بہت مضبوط ہے اور ان کی آرگنائزیشن کی ٹھنی ہوئی ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک دونوں جو ہیں خم ٹھوک کے کھڑے ہیں، تو یہ تو ایسی کیفیت ہے کہ جو گارنٹی ہے شریف حکومت کے لانگ لاسٹنگ کی، اور یہی ہوتی ہیں۔ عمران خان کے دور میں انہوں نے ذرا زیادہ چلاکی شاعری کی کہ انہوں نے آرگنائزیشن کے ساتھ پنگا نہیں لیا، ان کے ساتھ نیگوشیشن میں پڑ گئے، تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہ ایک تلوار لٹکنا شروع ہو گئی تھی کہ ان کی گفتگو چل رہی تھی۔ اب وہ سہولت جو ہے نہ عمران خان صاحب کو حاصل ہے، نہ آرگنائزیشن کو حاصل ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کی، تو یہ تو چلتی نظر آئے گی۔ لیکن پاکستان کے اندر کسی وقت بھی کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے، اور ابھی بھی 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں۔ مثلاً پیپلز پارٹی نے اگر 28 امینڈمنٹ پہ تعاون نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ 2026 میں نیا الیکشن آ جائے اور پھر زیادہ طاقت کے ساتھ شہباز شریف کو لایا جائے 2/3 میجارٹی کے ساتھ، اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی چھٹی کرائی جائے۔ اس طرح اور کئی ایونچولیٹیز ہیں۔ یاد دیکھیں کہ جی کوئی نظام کے اندر اور کوئی بڑا رکھنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کوئی اپنا بلو آئیڈ جو ہے اس کو لے کے آ کے اور پورا سسٹم میں لپیٹ لیا جائے، لیکن یہ ساری ممکن امکانات ہیں جو کہ رہتے ہیں۔ لیکن اسٹیٹ کویسچن کا جواب یہ ہے کہ فی الحال کویسچن رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ہر بندے پہ رہے گا جو بھی حکومت بنائے گا کہ یہ مدت پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ جو ہے آج کی تاریخ میں کر رہے ہیں۔ یہاں تک عمران خان صاحب کی احتجاجی تحریک ہے تو اس میں بریڈ صاحب جو دیکھنے کی بات ہے کہ یہ احتجاجی تحریکیں جو ہیں عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ تو کر نہیں رہے، کوئی سسپینس بھی نہیں ہے، کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے۔ پھر 2022 میں مئی کے اندر اور نومبر میں مت بھولیں کہ عمران خان صاحب نے 40-50 جلسے ہی کیے اپریل مئی میں، اور پھر ایک لانگ مارچ کیا جس میں 30 لاکھ بندہ لانے تھے، تو 3000 بندہ نہیں آیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ قاسم سوری صاحب نے ایک مذہبی ٹچ کی بات کی تھی۔ اسی طریقے سے نومبر کے اندر بھی ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، جس میں انہوں نے حلف لیے تھے اور راول پنڈی انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا، تو وہ اس میں بدقسمت واقعہ بھی ہوا جس میں ان کو گولی لگی، لیکن اس کے سب کے باوجود لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد بھی کتنے احتجاجوں کی کالیں آئیں۔ تو یہ جو ماضی ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تناظر میں ہی آپ نے کوئی پلاننگ کرنی ہے نا، کوئی حکمت عملی بنانی ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آفریدی صاحب نے 2 جلسے کیے، کے پی میں، ایک پشاور میں، ایک کوہاٹ میں۔ میری اندازے کے مطابق وہ جلسے ایسے نہیں تھے کہ جو ٹاک آف دا ٹاؤن